ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور قصبے میں جا کر بیچتا، مگر جو پیسے ملتے وہ گھر کے خرچ کے لیے بہت کم ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اور اس کی بیوی بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ تھکا ہارا گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا، ہم کب تک یوں ہی گزارا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں کسی دوسرے گاؤں جا کر مزدوری کروں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ بیوی نے صبر کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر یہی تم بہتر سمجھتے ہو تو جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر وہ شخص سفر کے لیے نکل پڑا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد وہ ایک بڑے تاجر کے گھر پہنچا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور روزگار کی التجا کی۔ تاجر نے اسے اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح وہ شخص تاجر کے ہاں کام کرنے لگا، دن رات محنت اور ایمانداری سے اپنے فرائض نبھاتا رہا اور کبھی کسی بات کی شکایت نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے 20 سال گزر گئے۔ ایک دن اسے اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ وہ تاجر کے پاس گیا اور ادب سے بولا، میں نے آپ کی 20 سال خدمت کی ہے، اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تاجر بہت نیک اور سخی تھا۔ اس نے اس شخص کو کپڑے اور بہت سارے اونٹ دے کر مالا مال کر دیا اور خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور وہ دن بھر کی مسافت سے تھک چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دور اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں ایک درویش رہتا تھا۔ اس نے وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ رات ہوئی تو اس نے درویش سے کہا، میرا سفر بہت لمبا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ درویش بولا، میں تمہیں نصیحت تو دوں گا مگر اس کی قیمت لوں گا، ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، میں مالدار ہوں، اگر نصیحت قیمتی ہو تو ایک اونٹ کیا چیز ہے؟ اس نے پہلا اونٹ دے دیا۔ درویش نے پہلی نصیحت دی، جب بھی آسمان پر ستارے ایک سیدھی قطار میں نظر آئیں تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، یہ نصیحت کس کام کی؟ کوئی اور نصیحت بتائیے۔ درویش نے کہا، نئی نصیحت کی الگ قیمت ہوگی۔ اس نے دوسرا اونٹ دے دیا۔ درویش نے دوسری نصیحت دی، جب کوئی شخص بہت زیادہ خوشامد کرنے لگے اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دکھائی دے تو فوراً اس سے دور ہو جانا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص پھر بولا، یہ نصیحت بھی سمجھ میں نہیں آئی، ایک اور بتائیے۔ درویش نے تیسری نصیحت دی، صبر کر لینا مگر کبھی کسی انسان کو قتل مت کرنا۔ اگلی صبح وہ 3 اونٹ دے کر خاموشی سے اپنی راہ پر چل پڑا۔ دن گزرتے گئے، سفر لمبا تھا اور وہ تینوں نصیحتیں ذہن سے ماند پڑ گئیں۔ ایک رات وہ ایک گاؤں پہنچا اور وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ سونے لگا تو اس کی نگاہ آسمان پر پڑی جہاں ستارے ایک سیدھی قطار میں جگمگا رہے تھے۔ اسے درویش کی پہلی نصیحت یاد آ گئی۔ فوراً وہ اپنا سارا مال لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں سکون سے سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نیچے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا اور کوئی بھی زندہ نہ بچا تھا۔ اگلے دن وہ اپنا سامان لے کر دوبارہ سفر پر نکل پڑا۔ چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ دور اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے سوچا، آج رات یہیں گزار لیتا ہوں۔ وہ اس گھر کے مالک کے پاس پہنچا اور ایک رات ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ گھر کے مالک نے بڑی خوشامد کی اور اسے رہنے کی جگہ دے دی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسے درویش کی دوسری نصیحت یاد آ گئی۔
रात को इसने अपना बिस्तर ऐसे फैला दिया कि लगे वो सो रहा है और खुद अपने माल के साथ चुपके से दूर हट गया। कुछ देर बाद इसने देखा कि वो शख्स हाथ में खंजर लिए बिस्तर पर वार कर रहा था। वो फौरन वहाँ से निकल गया और अपनी जान बचा ली। आखिरकार कई दिनों के सफ़र के बाद वो अपने गांव के करीब पहुंचा। अचानक इसकी निगाह अपने घर पर पड़ी, जहां इसकी बीवी किसी अजनबी नौजवान के साथ चारपाई पर सो रही थी। इसका खून खौल उठा। दिल में आया कि इस नौजवान को कत्ल कर दे। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, इसे दरवेश की तीसरी नसीहत याद आ गई, सब्र कर लेना मगर कभी किसी इंसान को कत्ल मत करना। वो रुक गया और गांव में जाकर लोगों से अपने बारे में पूछने लगा। गांव वालों ने बताया, बरसों पहले तुम रोज़ी कमाने चले गए थे। तुम्हारी बीवी को एक बेटा हुआ था जो अब जवान हो चुका है। ये सुनकर इसके कदम लड़खड़ा गए। जिस नौजवान को वो कत्ल करने वाला था वो दरअसल इसका अपना बेटा था। वो तड़पता हुआ घर पहुंचा, बीवी और बेटे को गले लगा लिया और ही दिल में शुक्र अदा किया कि दरवेश की नसीहतों ने 3 बार इसकी जान और इज़्ज़त बचाई। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।